صفحہ نمبر 44 پہلی لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو توحید، رسالت اور قیامت کے منکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کے ساتھ ان کے سامنے قیامت کا اثبات فرمایا کہ قیامت واقعہ ہونے والی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ان قیامت کے منکرین کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ، اور کتنی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کی، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، جماعتیں۔ قرن اس کے دو معنی آتے ہیں، قرن جماعت کو بھی کہتے ہیں اور زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس قرن کا معنی جماعت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں ہلاک کی، یعنی قرآن کے نزول کے وقت جو لوگ موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے جو قومیں تھیں، جو جماعتیں تھیں، جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا، اللہ کے رسولوں کی رسالت کا اور قیامت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان جماعتوں کو، بہت ساری جماعتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور فرمایا ہم اشد، ہم وہ، اشد زیادہ سخت تھے، منہم ان سے، باطشن گرفت میں، اور وہ جماعتیں گرفت میں ان سے زیادہ سخت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس بات پر گمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، ہماری اولادیں بڑی ہیں۔ ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے، جو جماعتیں ہم نے ہلاک کی تھیں، وہ طاقت میں بھی، مال میں بھی، دولت میں بھی اور اولادوں میں بھی ان سے زیادہ سخت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ، یہ تو ان کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت، حضرت ہود علیہ السلام کی جماعت، حضرت صالح علیہ السلام کی جماعت، حضرت لوط علیہ السلام کی جماعت، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ہلاکت میں ڈالا، تباہ و برباد کیا، کیونکہ ان لوگوں نے انبیاء کا مذاق بھی اڑایا تھا اور انبیاء کی رسالت کو نہیں مانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈالا، یہ لوگ تم سے زیادہ سخت مال، جان، دولت کے اعتبار سے، اولاد کے بھی اعتبار سے۔ فنقبوا، نقب کہتے ہیں تلاش کرنے کو، پس وہ تلاش کرتے رہے، پس وہ ڈھونڈتے رہے، فی البلادی، شہروں میں، کیا ڈھونڈتے رہے، کیا تلاش کرتے رہے؟ حل من محیص، کیا ہے کوئی ٹھکانہ؟ یہاں محیص اس کو گرامر کے لحاظ سے یہ مصدر میمی بھی ہے، مصدر میمی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، محیص اس میں ظرف بھی ہے، اگر ظرف کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے تو مطلب آتا ہے کیا ہے کوئی چھٹکارے کی جگہ۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب عذاب کی علامات آنا شروع ہوتی
تو یہ لوگ عذاب کی علامات کو دیکھتے اور موت سے بچنے کی کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس موت سے بچ جائیں، اس عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ نے فرمایا حل من محیص، اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی چھٹکارا ہے، یا ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب کے آنے کے بعد کسی قسم کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ، بے شک، فی ذالک، اس میں، لذکریٰ، البتہ نصیحت ہے۔ کس میں نصیحت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ لمن، اس شخص کے لیے، کانا ہے، لہو، جس کے لیے، قلبن، دل۔ دل سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے دل سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کا دل زندہ ہو، دل مردہ نہ ہو۔ فرمایا او القی السمع، یا اس نے لگایا ہو السمع، کان کو، یعنی بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنتا ہو، وہو شہید، اور وہ دل کی حضوری کے ساتھ ہو، یعنی اس کا دل حاضر ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے، دو قیدیں ایسی لگا دیں اس آیت کے اندر کہ جب تک وہ دو قیود تمہارے اندر نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک نصیحت حاصل کرنا، یہ تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں پہلی قید کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے دل کا حاضر ہونا اور دل کا زندہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر دل مردہ ہوگا تو نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا اول کا سمع، کانوں کا لگانا، یعنی توجہ کے ساتھ بات کو سننا ضروری ہے۔ کوئی آدمی ہے وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی عالم حضرات بیان کر رہے ہیں، جب تک وہ کان نہیں لگائے گا اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر وہ کان لگا کر بات کو سنتا ہے، توجہ سے بات کو سنتا ہے، تو پھر وہ اس بات کو سن کر اس سے نصیحت ضرور حاصل کرے گا۔ تو اللہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل زندہ ہو یا اس نے کانوں کو لگایا ہو، کانوں کے ساتھ صحیح طرح سنتا ہو، وہ شہید، اور اس کا دل بھی حاضر ہو۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منکرین کو بات سمجھائی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کیا تم یہ کہتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کو قائم کرے گا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، خَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ستہ کہتے ہیں 6 کو، ایام یوم کی جمع ہے، 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھے تو ہمیں قدرت سمجھ میں آئی جاتی ہے کہ اتنی وسعتوں والا، اتنی بلندیوں والا آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر ہے اور اتنا بڑا ہے، اور ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں آیا، کوئی خامی نہیں آئی، اور اس کے اندر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نیچے کھمبے لگائے ہیں، نہ ستون لگائے ہیں، کوئی درار نہیں پڑی اس میں۔ لیکن ہم چھوٹا سا بھی مکان بنائیں، چھوٹی چھت بھی بنائیں تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان ہمارے اوپر کھڑا کیا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور ہم جو چھت بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم دیواریں بھی رکھتے ہیں، ہم ستون بھی لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خراب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ ہمارے سر کے اوپر آسمان لٹک رہا ہے، اور یہ ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمانیں ہیں، اور جتنا فاصلہ اس زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے، اس کے اوپر بھی دوسرے سے تیسرے آسمان تک
तीसरे से चौथे आसमान तक, यानी 7 आसमानों तक हर आसमान का इतना ही फासला है जितना फासला हमें इस ज़मीन से आसमान तक नज़र आता है। और इसके ऊपर क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में जिस्म और हुजम के लिहाज से अल्लाह का अर्श जो है वो बड़ा है, इसका वजूद बड़ा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर तो नहीं, कुरान पाक के दूसरे मकाम पर आता है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ने आसमान पैदा फरमाए फिर वो आसमान पर मुस्तवी हो गया, आसमान पर कायम हुआ। कैसे कायम हुआ? जैसे उसकी शान के लायक है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये मदीना के इमाम भी हैं, ये बहुत बड़े फ़क़ीह भी हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे अकाबिरीन में से हैं। उनसे किसी ने सवाल किया कि हज़रत ये अल्लाह तबारक सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह का आसमान पर, अल्लाह का अर्श पर कायम होना, मुस्तवी होना, इसका मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है? उन्होंने क्या जवाब इरशाद फरमाया अल ईमानु बिही वाजिबुन, इस बात पर ईमान लाना क्या है? वाजिब है। व कैफियतहु मजहूलतुन, और इसकी कैफियत क्या है? इसको कोई नहीं जानता, ये मजहूल है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान अर्श पर कायम है, कैसे कायम हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे मुस्तवी हैं। जैसे कोई आदमी पलंग पे बैठता है या कुर्सी पे बैठता है या हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं है और वो तमाम की तमाम तशबीहात से बालातर है। फरमाया वस्सवालु अन्हु बिदातुन, और जो खाम खा इसके बारे में सवाल करता है तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि वो बिदात करता है। और बिदत क्या होती है? गुमराही। हाँ, अलबत्ता हमारा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक अर्श पर मुस्तवी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि हम जहाँ कहीं भी होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। वो अर्श पर मुस्तवी भी हैं, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, हम ज़मीन में जहाँ कहीं भी होते हैं वो हमारे पास होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरत के अंदर हमने पढ़ा वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो इंसान के उसकी शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, ज़मीन व आसमान के दरमियान में है। फ़ी सित्तति अय्याम, कितने दिन में पैदा किया? 6 दिनों में। अब देखें 6 दिनों से क्या मुराद है? उस वक़्त तो दिन नहीं थे, रातें भी नहीं थी, यानी जिस वक़्त अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया उससे पहले आसमान नहीं थे, ये सूरज वगैरह का वजूद भी नहीं था। और दिनों का हिसाब हम कैसे करते हैं? दिनों का हिसाब होता है ये सूरज के तुलू होने से और सूरज के ग़रूब होने से। जब सूरज निकलता है हम कहते हैं अगला दिन शुरू हो गया, सूरज ग़रूब होता है तो हम कहते हैं ये दिन ख़त्म हो गया। तो उस वक़्त तो सूरज था ही नहीं। तो इससे मुराद क्या है? 6 दिनों का वक्फ़ा मुराद है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो एक आन, एक घड़ी और एक लम्हे में सब कुछ पैदा कर सकते हैं, फिर 6 दिनों में क्यों पैदा फरमाया? कुरान पाक में आता है ना इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि जब वो किसी चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो वो क्या कहता है? कुन कहता है, फ़यकून, बस वो चीज़ हो जाती है। तो फिर 6 दिनों से क्या मुराद है? तो मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों को ये बतलाना चाहते हैं कि मैं कादिर मुतलक होने के बावजूद मैंने ज़मीन व आसमान के काम को तदरीजन, यानी आहिस्ता आहिस्ता किया है, और तुम भी किसी काम को करो तो तदरीजन करो, आहिस्ता आहिस्ता करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें समझाने के लिए ये बात इरशाद फरमाई कि वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, आसमान को और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान में है हमने इसको 6 दिनों में पैदा किया। फरमाया वमा मस्सना, और नहीं पहुंची हमको मिल लुगूब, कोई थकावट। हम सुबह से लेकर शाम तक काम करें तो क्या होता है? शाम को हमारा सारा जिस्म दर्द कर रहा होता है, हम थक जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा काम किया जिसको हम अपने तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, लेकिन क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ना उसको नींद आती है ना ऊँघ आती है। फरमाया वमा मस्सना मिन लुगूब, और नहीं पहुँची हमको कोई थकावट। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे अगली आयत में ये इरशाद फरमाया, अपने महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की। कैसे? ये मुशरिकीन मक्का या मुखालिफीन
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ کہتے تھے، اور ان الفاظ کا قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ کبھی کہتے نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر اور جادوگر کہتے، کبھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفتری کہتے۔ جو بات انسان کے اندر نہ ہو اس کے اوپر وہ بہتان باندھا جائے یا اس کے بارے میں ایسی بات کی جائے جو اس کے اندر ہے نہیں ہے، تو اس کو بڑا غصہ لگتا ہے۔ ہمیں کوئی کہے، ہمارے اندر کوئی بات ہوگی تو وہ بات بھی کہی جائے گی، پھر بھی ہمیں غصہ آئے گا، اور جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے وہ ہمارے بارے میں کوئی کہے گا تو پھر ہم غصے میں آ جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام درد کو محسوس کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے، کیا میرے محبوب یہ لوگ آپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو سن کر صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ وقت کے آنے پر یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے ان کی باتوں کو سن کر انہی کی طرح کا جواب دے دیا تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاصبر، پس اے میرے محبوب پس آپ صبر کریں، علی ما ان باتوں پر یقولون جو وہ کہتے ہیں، جو باتیں وہ آپ سے کہتے ہیں آپ ان کی باتوں کا جواب نہ دیں، آپ صبر کو اختیار کریں۔ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کوئی آتا ہے، یہودی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی ایسا ہوتا، کوئی لوگ آتے، مرد کوئی آتا تو آپ پردے میں چلی جاتی تھی، پردہ لٹک رہا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ یہودی آیا تو اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کیا کہا، السلام علیکم۔ اب دیکھیں السلام، سام کسے کہتے ہیں؟ ہم موت کو کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام، سلام کسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو۔ السلام علیکم ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ اگر وہ کوئی کہے کہ السلام علیکم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تیری موت واقع ہو جائے، تجھ پر موت آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور یہودی کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نہیں بولے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ میں تھی، ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ یہودی ہے، یہ اگر کیا کہہ رہا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا۔ کیا جواب دیا؟ علیکہ والسلام واللعنہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ موت تجھ پر ہی ہو اور تجھ پر لعنت بھی ہو۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آدمی چلا جاتا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ تجھے کیا ہو گیا، تو نے اتنا غصہ کیا اور غصے کے ساتھ جواب دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے محبوب الم تسمع ما قال، کیا آپ نے سنا نہیں جو اس نے کہا تھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عائشہ الم تسمعی ما قلت له، کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے کہا تھا اس کو؟ اس نے مجھے کہا السلام علیکم تو میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ وعلیک، تجھ پر ہی ہو۔ اے عائشہ اتنا جواب دینا کافی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے محبوب آپ ان کی باتوں کو سن کر ان کو ویسے جواب نہ دیں، بلکہ آپ صبر کو اختیار کریں، آپ کے لیے صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کیا کریں؟ وَسَبِّحْ، اور آپ تسبیح بیان کریں، بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی تعریف پاکی بیان کریں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ آخری حدیث ہے مسلم شریف کی، فرمایا
कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान खफीफतानी अलल मीज़ान सकीलतानी फ़िल मीज़ान। क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ दो कलमे बड़े ही महबूब हैं, बड़े ही पसंदीदा हैं अल्लाह ताला को, और फरमाया कि वो ज़बान पर बड़े ही हल्के हैं लेकिन तराजू में उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। और वो कौन से हैं? फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो हमें अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीहात इन अल्फाज में ज़रूर बयान करते रहना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया, इरशाद फरमाया कि आप अपने रब की हमद के साथ तस्बीह बयान करें क़ब्ल तुलूइ शम्सी, सूरज के तुलू होने से पहले, व क़ब्ल अल ग़ुरूबी, और ग़रूब होने से पहले, व मिनल लैल, और रात को। क्या मतलब? देखें, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफ़र करने से पहले फ़जर की नमाज़, असर की नमाज़ और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज का सफ़र किया, अल्लाह तबारक व ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमा दी। इससे पहले तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस सफ़र में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई और तहज्जुद की नमाज़ की फ़र्ज़ियत को मनसूख कर दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 वक़्त यानी फ़जर की नमाज़, असर की नमाज़ और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपने रब की तस्बीह बयान करें किस वक़्त? क़ब्ल तुलूइ शम्सी, सूरज के तुलू होने से पहले, यानी जिस वक़्त हम क्या पढ़ते हैं? फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। व क़ब्ल अल ग़ुरूबी, और ग़रूब से पहले, सूरज के ग़रूब होने से पहले यानी असर के वक़्त। और तीसरा फरमाया व मिनल लैल, और रात को, रात के वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या पढ़ते थे? तहज्जुद की नमाज़। इसकी फ़र्ज़ियत तो मनसूख हो गई, लेकिन अब नफल नमाज़ें जितनी भी हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मकाम और मर्तबा नमाज तहज्जुद का है। अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला बनाए। आगे फरमाया व अदबार सुजूद, अदबार दुब्र की जमा है, और वो कहते हैं पुश्त को, यानी सजूद के पीछे। और सजूद के पीछे, सजूद के पीछे से क्या मुराद है? सजूद के बाद, यानी नमाज़ों के बाद भी अल्लाह की तस्बीह बयान करो। जैसे नमाज के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये इसका वजीफ़ा जो है वो पढ़ते रहा करो, ये तस्बीह बयान करते रहा करो। इसके अलावा बहुत सारी हदीस है जिनमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की तरगीब दी, हुक्म इरशाद फरमाया। और भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने भी इरशाद फरमाया व अदबार सुजूद, और सजूद के बाद यानी नमाज़ों के बाद भी तुम अपने रब की तस्बीहात बयान करते रहो। अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारा रब तुमसे राज़ी होगा, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी आखिरत को भी बेहतर बनाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में अपने कलाम की मोहब्बत अल्लाह तबारक व ताला अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने वाला, इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।